اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے اس میں بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے توہم پرستی کے حوالے سے۔ تاریخ بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان پتھر کے دور سے بہت آگے نکل آیا ہے، بہت آگے نکل آیا ہے، لیکن آج بھی پتھروں سے اپنے احوال معلوم کرنے کے لیے، پتھروں سے اپنی قسمت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے، جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فال نکالنے کے حوالے سے بھی آج بھی تصورات موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو فال نکالنے والوں میں بھی ان کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے، جناب فلاں صاحب بڑا اچھا فال نکالتے ہیں۔ اسی طرح ٹوٹکوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایسے وہ ٹوٹکے جو گھریلو، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس بات کو برا نہ مانیں، خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ان کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ قیمتی ہوتے ہیں۔ فلاں ٹوٹکا کر لو، اس میں بڑی کامیابی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ پھر میت کے گھروں میں بھی بڑے مسائل آتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بات کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں کیا اسلام کے منافی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے؟ اسلام نے تو مکمل طور پہ اس کا رد کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ پتھر کے دور سے نکلنے کے باوجود بھی آج پتھروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے یوں تو خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، وہ ان پتھروں کی تعظیم اور تقدیس قرآن میں آئی ہے۔ اور حجر اسود کے لیے تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تو جنت سے اتارا گیا ہے، ارے میں تو تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں جس کی تقدیس ہے، لیکن ہم عام طور پر اگر اس کو سمجھنا چاہیں اور اس کی اگر کسی تعظیم کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہنمائی فرمانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء حضرات موجود ہیں جو ہر شعبے میں، ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، اور ایسے معاملات اور معمولات کے حوالے سے بھی۔ الحمدللہ ARYQ کو بہت مضبوط پینل اور بہت باوقار اور بہت مستند پینل میسر ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اسی پینل کا ایک بہت ہی معروف حصہ۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ چونکہ سرنامہ کلام میں یہ بات آئی، پتھروں کے حوالے سے عقیدہ رکھنا اور پتھروں کے حوالے سے یہ بات رکھنا، یعنی یقین رکھنا اس بات پر کہ جناب اگر میں نے یہ پتھر پہن لیا تو یہ ضرور ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ قسمت پر کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا صرف ایک شوق کے لیے اگر کوئی پہن لے تو کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت شکریہ ریس بھائی۔ دیکھیں سب سے بنیادی طور پر جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ پتھروں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ پتھروں کے پہننے سے قسمت بدل جائے گی، پتھروں کے پہننے سے روزی کے اندر فراوانی ہوگی، یا پتھروں کے پہننے سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، تو اس میں سب سے بنیادی جو اسلامی اور قرآنی تصور ہے وہ یہی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن رَحْمَتِهِ۔ کیا بات؟ فرمایا تمہیں جو کچھ خیر پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کچھ ضرر اور تکلیف پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ ساری دنیا چاہے مل کر کہ کسی خیر کو روکنا چاہے تو وہ نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر کو تکلیف دینا چاہتا ہے اور ساری دنیا چاہتی ہے تو فرمایا کہ وہ اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن نے ہمیں جو تصور دیا سب سے پہلے، مین جو متن ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور سبزہ اگا ہے، تو اس میں بھی ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ بارش ایک ظاہری سبب ہے،
اصل تو سبزہ اگانے والا اللہ تبارک و تعالی. کتنی زمینیں ہیں جن پر بارش ہوتی ہے, بے شک وہ بنجر زمینیں ہیں, بانج زمینیں ہیں, ان پر نہیں سبزہ اگتا ہے. تو بنیادی ایک موحد کا, ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مؤثر حقیقی ہے. ہم ڈسپرین کھاتے ہیں, پیناڈول کھاتے ہیں, کوئی گولی کھاتے ہیں, کوئی دوائی کھاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیکھتا ہے, تشخیص کرتا ہے, لیکن اس پہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ظنیات میں سے ہیں. ان کے اندر شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ, سبب ہے, بالکل ظاہری سبب ہے, ظاہری سبب. حقیقی شفا دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں, پتھروں کے حوالے سے یہ ہے کہ پتھر ایک تو زیب و زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ حضور حبشی نگینہ حضور نے استعمال فرمایا. حضور علیہ السلام نے جو ہے عقیق کے لیے بھی کہا جاتا ہے, عقیق میں عرض کر رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ یمنی عقیق استعمال فرمایا. اور ملا علی قاری علی رحمت الرحمن نے مرقات کے اندر فرمایا کہ جو یمنی عقیق ہے فَإِنَّهُ مبارک, اچھا فرمایا یہ ایک مبارک پتھر ہے اور یہ اچھا پتھر ہے. دیکھیں جیسے ہم لباس پہنتے ہیں, امامہ پہنتے ہیں, ویسے انگوٹھی ایک تو مرد کے لیے یہ ہے کہ 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی پہنے, اس کے اندر ایک نگینہ لگاؤ, یہ جو چاندی کی, اور یہ جو پوری انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور اس کو تصوف کا نام دیا ہوتا ہے اور اس کو بزرگی کا نام دیا ہوتا ہے, تو اس کے اندر کوئی بزرگی, کوئی تصوف نہیں کہ جتنی زیادہ چھاپا ہوں گیاں اتنے زیادہ حضرت صاحب پہنچے ہوں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شریعت سب سے مقدم ہے اور شریعت سب سے بالاتر ہے. تو ایک انگوٹھی پہنے, اس کے اندر نگینہ ہو, اس کے اندر پتھر ہو. تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ پتھر زیب و زینت کے لیے ہے. اور بنیادی چیز یہ ہے رئیس بھائی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا فرمائی, ایک تو یہ ہے کہ پتھروں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کأنہن الیاقوت والمرجان. علامہ صاحب, ان پتھروں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. پتہ چلا کہ یہ ایک مبارک چیز ہے, کہ اچھی چیز ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر چیزیں پیدا فرمائی ہیں, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبث اور بیکار نہیں بنائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے میرے مالک و مولا, تو نے کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا ہے. تو اس اعتبار سے کہ یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے, اس اعتبار سے کہ یہ اچھی چیز ہے. اور بعض روایات کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی ہے, اس کو آپ استعمال کریں, لیکن یہ سمجھنا کہ پتھروں سے قسمت بدل جائے گی, تو قسمت نے بدلنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. کیا بات ہے, وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, محو فرما دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ ام الکتاب کے اندر, اور یہ تمہارے جو ہے قسمت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر تمہیں اپنے رزق کو بڑھانا ہے, اپنی قسمت بدلنی ہے, تو اس کی طرف رجوع کرو, پتھروں کی طرف رجوع نہ کرو. یہ زمین و آسمان کے ستارے اور تمام چیزوں کے اندر تاثیر اور نور پیدا کرنے والی جو ذات ہے, اس خالق و مالک کی ہے, اس کی طرف تم نے رجوع لانا ہے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جب علماء حضرات کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو ہماری بہت سی ایسی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں اپنی علم کی روشنی میں, اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں, کہ جو یقیناً ہمیں مختلف سمتوں میں ہماری توجہ مبذول کرتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ علماء حضرات سے معلوم کر لیا جائے. سفر المظفر ہے, بہت سے ایسے خیالات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس مہینے کے حوالے سے, اس کی نحوست کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے, لیکن اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, بڑی شفاف ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں, اور بڑی قوی ہیں دلائل کے ساتھ. تو علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اس حوالے سے. اور علامہ صاحب نے جو پہلے پروگرام میں پیر کو جو بات کہی, بڑی کمال بات کہی کہ قرآن میں کسی چیز کے نحوست کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے. اگر کوئی چیز ہے بھی, جیسے کہ ایک دو اسفار کا ذکر کیا سرکار علیہ السلام کے, فضائل کا ذکر بہت, ہر چیز کے, مہینے کے, دن کے, راتوں کے, بہت ساری چیزوں کے, مقامات کے, انبیاء علیہ السلام کے, تمام چیزوں کے حوالے سے بہت اچھا ذکر ہے. لیکن یہ جو ہم نے چیزیں گھڑ رکھی ہیں اپنے پاس سے, اور بہت سے لوگ جو ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے کہ علماء حضرات سے رجوع کریں. اچھا, اب فال نکالنے کے حوالے سے, قسمت کا حال جاننے کے حوالے سے اس کی کیا حقیقت ہے, کیا اس کے حوالے سے علماء حضرات فرماتے ہیں, کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, زمانہ جاہلیت میں, عرب میں اور پوری دنیا میں ایک رسم و رواج کا زمانہ تھا. تو اعتقادی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, علمی اور عملی حوالے سے جہالتیں, مختلف بری رسمیں اور بری چیزیں جو ہے وہ اس معاشرے میں شامل تھی. قرآن کریم نے, جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے, تو آہستہ 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 ان ساری بری رسموں کو, ان سارے برے طریقوں کو, سارے برے رواجوں کو
قرآن کریم نے ملیا میٹ کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، اس کا ابطال کیا ہے، اور اس کی جگہ جو قرآن کریم نے صراط مستقیم تھا، راہ ہدایت تھی، اس کو متعین فرمایا۔ ہم جس عنوان پہ بات کر رہے ہیں، فال نکالنا، مثال کے طور پہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز موجود تھی، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اس کے حوالے سے مختلف تصورات موجود تھے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ ہمارے پاس اگر کوئی اچھائی آئے نا تو وہ ہمارا کمال ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہتے تھے اگر ہمارا کچھ برا ہوا نا تو یہ بدفعلی اور نحوست ہے موسیٰ کی اور جو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ جو دین ہمیں دے رہا ہے اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ سکتا ہے، ہم پہ برے دن آ سکتے ہیں، دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، یہ سب بدفعلیاں وہ کیا کرتے تھے۔ قدر وہمی قوم تھی۔ جی، حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، ان کی قوم کہا کرتی تھی قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو بھی ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے کاروبار جائیں گے، ہماری صحت جائے گی، یہ بدفعلی ان میں بھی موجود تھی۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے جب ان رسموں کو اکھیڑ کے پھینکا ہے، ختم کیا ہے، تو اس میں ایک رسم کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا، فال کا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیر کی لکڑیوں سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہو۔ اور تمہاری سمجھ کتنی ہے، قرآن نے تو واضح کر دیا، تمہاری نالج کتنی ہے، تمہاری رسمیں کیسی ہیں۔ یہ تیر لے لیا کرتے تھے جس کے آگے پھل نہیں لگا ہوتا تھا، خالی تیر ہوتے تھے۔ وہ کاہن جو تھا نا، یہ مختلف شعبے تھے عرب کے اندر، ایک کاہن کہلاتا تھا جو اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا، ایک عرافہ کہلاتا تھا، وہ بیٹھ کے فال نکالا کرتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہے، مختلف لفافوں میں سے کوئی ایک لفافہ نکالتا ہے، پھر اس میں کوئی اپنے آپ کو ستارہ شناس کہتا ہے، اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ یہ ساری چیزیں عرب کی ان تصورات ہی کی پیدا کردہ ہیں اور انہی کی باقیات آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیر رکھ دیے جی، ایک پہ لکھا ہے میں نے حکم دیا، ایک پہ لکھا ہے میں نے منع کیا، اور ایک پہ لکھا ہے کہ ایک بالکل خالی ہے۔ تو اب وہ دیکھ لیتے تھے کہ بھئی سفر کے وقت کون سا تیر نکلتا ہے، حکم والا ہے تو چلے جاؤ، منع والا ہے تو رک جاؤ، اور اگر خالی ہے تو ابھی توقف ہے، بھئی رک جاؤ تھوڑی دیر بعد پھر آ میں جانا۔ بھی اور میرے ناظرین بھی آپ کی گفتگو اور سننا چاہتے ہیں، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج اور رواج سے متعلق ہے، جو ہمارے گرد و پیش ہو رہا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے علامہ صاحب، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، توہم پرستی آج ہمارا موضوع ہے، اور توہم تو نہیں، توہمات کی زد میں پورا معاشرہ نظر آتا ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے حوالے سے بات کریں، اہل عرب کا اگر آپ اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں، یا آج بھی ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس پر علامہ صاحب بہت اچھی نشاندہی فرما رہے تھے، جی میں چاہتا ہوں کنٹینیو جی کریں۔ میں عرض کر رہا تھا عرب کے مختلف شعبہ جات کی، آج بھی جیسے شعبہ جات ہیں تو اس وقت بھی کوئی کاہن کہلاتا تھا، کوئی ساحر کہلاتا تھا، کوئی عراف کہلاتا تھا۔ اچھا وہ تین تیر رکھ لیا کرتے تھے، ہاں تیر تو رکھ آپ نے لیا فرمایا کرتے کہ تھے، وہ ایک طریقہ تھا فال نکالنے کا۔ پھر اسی طرح بعض پرندے منحوس سمجھے جاتے تھے، بعض پرندے برکت والے سمجھے جاتے اچھا تھے۔ ان میں کون کون سے تھے ذرا بتائیے۔ اس میں مثال کے طور پہ کبوتر ہے تو اس کو سمجھا جاتا تھا، کوا ہے تو اس کا الگ حکم تھا، جو انہوں نے اپنی سمجھ سے ایک چیز بنا لی تھی۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ بھئی سفر کے دوران کون سا پرندہ آپ کو دکھ گیا ہے، آپ نے جسے منحوس سمجھا وہ دکھ گیا تو آپ نے سفر ختم کر دیا، برکت والا دکھ گیا تو آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ یہ ساری صورتحال عرب میں موجود تھی۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو اس کاہن کے پاس گیا، جو اس عراف کے پاس گیا، جو فال نکالنے والے کے پاس گیا، فقد کفر بما نزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں اس کی وضاحت کی، کہا کہ جو فال نکالنے والے کے پاس گیا اور اس نے اس سے کوئی حال پوچھا کہ یہ میرے لیے ضرر والی چیز ہے یا نفع والی چیز ہے، اور جواب میں فال نکالنے والے نے بتایا کہ یہ ضرر والی چیز ہے یا یہ نفع والی چیز ہے، اور اس نے اس کو بالیقین بتایا، یعنی یقین کے ساتھ کہ اس میں نفع ہے، تو اس پر کفر کا حکم لگے گا۔
اور وہ شخص کافر ہوگا. اور اگر اس کا یقین نہیں تھا, صرف فال نکال لیا, جی میں نے فال نکال, طوطے نے اٹھا کے دے دیا, کوئی یقینی چیز نہیں ہے, اگر یقین کا حکم نہیں بھی ہے تو فرمایا یہ معصیت اور گناہ سے خالی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, یعنی اس میں جواز کی کوئی صورت نہیں گنجائش ہی ہے. نہیں. اگر اس پر یقین کوئی رکھتا ہے تو کفر ہوگا, اگر اس کو یقین کے بغیر کرتا ہے تو بھی معصیت سے یہ فال نکالنا خالی نہیں ہوگا. بعض برکت والے جیسے نام ہوتے تھے, حضور علیہ السلام اسے نیک شگون لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ سعید نام ہے, اللہ تمہیں سعادت والا کر دے. کسی کا نام خیر ہے, اللہ تمہیں خیر والا کر دے. تو عبداللہ ہے, اللہ تمہیں اپنی عبدیت میں لے لے. یہ نیک شگون بعض ناموں یا مقامات سے حضور علیہ السلام نے لیے ہیں, وہ جائز ہیں. لیکن فال نکالنے کے اس وقت بھی جتنے مروجہ طریقے تھے یا آج بھی جتنے مروجہ طریقے ہیں وہ سب ناجائز ہیں. آخر میں بس یہ عرض کروں گا کہ اسلام صرف چیزوں کو مٹاتا نہیں ہے, اس کا بدل بھی دیتا ہے. واہ واہ واہ. تو پھر اسلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ دین جو ہے وسلم دین فطرت ہے نا, دین فطرت ہے, عین فطرت ہے تمام جب یہ ساری چیزیں ختم کی, یا رسول اللہ پھر کریں کیا؟ کہا میرے امتیوں اپنے رب سے استخارہ کیا کرو. فال والوں کے پاس نہ جاؤ, طوطے والوں کے پاس نہ جاؤ, ستارے والوں کے پاس نہ جاؤ. کہاں جائیں؟ 2 رکعت نفل پڑھو, یہ دعا تمہیں بتا رہا ہوں. حضرت انس سے کہا, انس 7 مرتبہ استخارہ کر لیا کر, تیرا دل جہاں جمے اس پہ عمل کر لیا کر. کیونکہ اب جو تیرا دل کسی چیز پہ جمائے گا کوئی طوطے والا نہیں, تیرا رب جمائے گا, کیونکہ تو نے اس سے مدد مانگی ہے, تو نے اس سے استخارہ کیا ہے. یعنی یہ جو درمیان کے جتنے رونگ نمبر تھے نا, کوئی اس لیے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس لیے, سب رونگ نمبر ہٹائے گئے, سارے جھوٹے لوگ ہٹائے گئے, دھوکے باز ہٹائے گئے. اور حضور کا تو کام ہی یہ تھا کہ اپنے امتی کا کنیکشن کرایا اپنے رب سے, کہا استخارہ کرو اور اس کے ذریعے اپنے رب سے مشورہ کرو, وہ تمہیں امور میں مشورہ. بہت اچھی بات کہی کہ چونکہ دین جو ہے اسلام دین فطرت ہے, تو اس کی تعلیمات بھی عین فطرت ہے. تو ایک تو براہ راست کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کے تراجم پڑھتا ہے, پیغام سمجھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ وہ ہے. اچھا, جو لوگ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ریپلیسمنٹ بہت اچھی بتائی گئی, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ استخارہ کرو, اور وہ بھی پھر قرآن کی طرف رجوع کرو, دوبارہ قرآن ہی کی طرف آنا ہے اور قرآن ہی سے رہنمائی لینی ہے. اور وہی ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز ٹوٹکوں کے حوالے سے علامہ صاحب اس پر بہت عمدہ یقیناً کلام فرمائیں گے, اور ہمارے بہت ساری اشکال ضرور دور ہوں گی اس حوالے سے. کیا فرمائیے گا حضرت, ٹوٹ کے رائے جہاں اس کا اسلام میں جو تصور ہے وہ کیا ہے, کس حوالے سے اسلام احکامات دیتا ہے اس ضمن میں؟ دیکھیں, یہ جو گھروں کے اندر خواتین کے ٹوٹکے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کپڑے پہ دھبا آ جائے تو فلاں چیز سے صاف کر لیں, یا برتنوں کو صاف کرنے کا, یا چوہوں کو بھگانے کا, یا فلاں کو کرنے کا, یہ ان کے ایک تجربات ہوتے ہیں اور یہ موہومات میں سے آئیں گے. اس پر تو کوئی عمل کرنا نہ کرنا اس کا کوئی بھی شرعی حکم نہیں ہے. یہ ایک تجربات کی روشنی کے اندر ہوتے ہیں, اور خواتین نے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن دین کے اندر ٹوٹکے نہ لگائیں آپ. دین کے اندر ہمارے پاس ایک مسلم چیز ہے. یہ تو ایک زندگی کے اندر جو ہے ایک ٹوٹکوں کا سلسلہ ہوتا ہے, کھانے پینے کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے خواتین کے اندر ٹوٹکے موجود ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا ہوں, لیکن ہمارا جو اصل یہاں پر موضوع ہے وہ ہے نظریات و عقائد, اسلام, بنیادی چیزیں. اس کے اندر جیسے ایک نیم حکیم ہے وہ خطرہ جان ہوتا ہے, اسی طرح ایک نیم ملا جو ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے. ایک بندے نے دین پڑھا ہے. اچھا, بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے رئیس بھائی کہ اگر آپ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور آپ کو آ کر گورنمنٹ چھاپا مارے کہ بھائی آپ کدھر ہیں MBBS ڈاکٹر, آپ کے پاس کدھر سند, آپ کو لے کے دھر کے لے کے چلے جائیں گے. اور آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کوئی لائر بن کے بیٹھے ہوئے, آپ سے پوچھیں گے بھائی کہاں سے LLB کی آپ نے. لیکن دین کا جو ہے کہ جس بندے کا دل چاہے وہ بورڈ لگا کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا رہے, اور لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقائد کو اور نظریات کو, اور سب سے بڑھ کر میری بہنیں خاص طور پر سن رہی ہیں, اور یہ خاص طور پر چونکہ عوامی پروگرام ہے اور اس کے اندر سوسائٹی کو انوالو کرنا ہے, عوام و خواص سب کے لیے, بالکل خواص, خود ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو. تو خاص طور پر بہنوں سے کہیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کی طرف نہ جائیں. گھر کے ٹوٹکے استعمال کیجیے آپ, لیکن دین کے اندر کوئی ٹوٹکے اور دین کے اندر کوئی چیز نہیں. دین کے اندر بنیاد کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ
اور سنت مبارکہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. یعنی یہ کوئی صرف کوئی تھیوری نہیں کتابوں کے اندر رکھی ہوئی ہے بلکہ پریکٹیکل دین ہے. کوئی بھی مشکل وقت آیا, کوئی بھی پریشانی کی چیز آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رجوع اللہ کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو دین کے اندر کوئی ٹوٹکے بازی, دین کے اندر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. پکا اور سچا دین ہے. اور دین بھی ایسا حضور عطا کر کے گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو چکا ہے, اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ نہیں ہے. باقی جو چیزیں موہومات ہوتی ہیں گھروں کے اندر, مثال کے طور پر بچوں کے لیے کوئی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں, اس کی کوئی پابندی ہم یہاں پر بیٹھ کر نہیں لگا رہے ہیں, لیکن کسی چیز کو عقیدہ اور نظریہ بالکل خلاف شرع نہ ہو, عقیدہ اور نظریہ نہ بنائیں. باقی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ شفا اور رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی. بہت عمدہ علامہ صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں رہنمائی فرمائی. جو عام طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کو ایسا نظریہ یا عقائد میں شامل نہ کر لیں کہ وہ ایسا محسوس ہو کہ اسلام کی تعلیمات آپ سمجھ کر اس کو اختیار کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, وہی کہ مسلمان کا تو یہ یقین ہے کہ جس رب نے زندگی دی ہے اسی نے ہمیں موت دینی ہے, اور موت کا برحق ہے, اور کل نفس ذائقۃ الموت, اس میں کوئی شک نہیں. کل من علیہ فان, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر کہیں میت ہو جائے اور میت سے اگر کوئی ہو آئے تو کہتے ہیں بھئی یہ چپلوں پر جو مٹی لگی ہوتی ہے نا, اس کو باہر ہی جھاڑ دو, دھو لو. یعنی کہ اس قدر خوف ہے قبرستان کا, قبر کی مٹی کا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیز نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیا اسے بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے. اس کے حوالے سے علماء حضرات کیا فرمائیں گے؟ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کچھ فرمائے گا اس حوالے سے کہ اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری, کہ جب قبرستان سے بھی کوئی آتا ہے تو خواتین خاص طور پہ معذرت کے ساتھ, اور بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے بچوں کو قبرستان نہیں لے کے جانا, بھائی وہاں پر یہ ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے. کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, قبرستان سے تو جتنا بچتے رہیں آپ کو ایک نہ ایک دن جانا ہے, جانا ہی جانا ہے. اور یہ بھی توہمات میں سے ہے, غلط رسوم میں سے ہے کہ قبرستان کی کوئی مٹی گھر میں آ جائے گی تو ایسا ہو جائے گا. شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ خلاف شرع ہے اور وہ شریعت میں اضافہ کرنے والا ہے. تو اس طرح کا نہ کوئی اعتقاد ہونا چاہیے نہ اس پر عمل ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کہا جاتا ہے علامہ صاحب ضمن ایک سوال میں شامل کر دوں, کہتے ہیں کہ جو قبرستان سے تدفین کرے گا وہ غسل بھی کرے, یہ بھی ایک تصور نہ اس پر غسل واجب ہوتا ہے. غسل اور وضو کے اپنے مسائل ہیں کہ کن صورتوں میں اس میں قبرستان جانے کا کوئی دخل نہیں ہے. مٹی اگر وہ تو عام حکم میں ہے کہ کبھی مٹی اگر ناپاک ہے کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہوگا, اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ ایک پاک مٹی ہے قبرستان کی ہے, اس سے اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو غسل واجب ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں غسل دینے والے کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ایک مستحب عمل بھی ہے غسل دینا, اور اس کے بعد غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے. لیکن وہ کوئی مردے کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے یا مردے کی ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ویسے شریعت نے جیسے عید کے دن ایک غسل کو مستحب قرار دیا تو اس کے لیے مستحب قرار دیا. اور یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے مسجد کی طرف, کہ گھر جانے سے پہلے مسجد آئیں گے, اپنے کپڑے دھوئیں گے, اپنی چپلیں دھوئیں گے, سب کچھ صاف کر کے. اور اب تو یہ بھی شروع ہو گیا کہ وہیں قبرستان میں ہی کھڑے ہو کے قبروں پہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ قبروں کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح پانی نہ پھینکا جائے راستے میں, بے حرمتی ہوتی ہے. ہاں, اور یہ جو میت کے حوالے سے مختلف رسوم ہیں ان سب سے بچنا چاہیے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو غسل دیا گیا تو اس میں کوئی برتن استعمال ہوا ہے تو وہ بعد میں پھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میت کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کو توڑ دو. اچھا وہ تختہ استعمال ہوا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ یہ اس میں استعمال, مردے کے کپڑے اس کو جو ہے جلدی جلدی اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے تو یہ کفر تک جائے گا, اس کے اندر کوئی نحوست کی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ ناپاک ہو گیا تو اس کو دھو لو, وہ استعمال, اور محض اس کے غسل دینے سے وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جائے گا. تو اس طرح کی میت سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم نے برا رواج بنا لیا ہے اور بری رسم بنا لیا ہے. شریعت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا
ٹھیک ہے. اچھا میں اگلے سوال کی جانب بھی جاؤں گا اور علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور مزید سوالات ہیں کچھ اس کو بھی شامل کریں گے چونکہ سفر المظفر کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم اگر کہیں تو بات الگ ہوتی ہے یا کوئی اور کہے, لیکن علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو ان کی بات مستند ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہے اور اپنے وقتی مطالعے کی روشنی میں ہوتی ہے. انشاءاللہ مزید بات کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. توہم پرستی ہمارا موضوع ہے اور ایک انسانی ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اثرات بھی ہم پر آتے ہیں اور اسپیشلی یہ جو لاک ڈاؤن رہا ہے گزشتہ مہینوں میں, اس میں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں. انسانی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا جس کے سبب کوئی شخص متاثر ہو گیا, بیمار ہو گیا, یہ سارے جو معاشی تنگی کے مسائل پیدا ہوئے اس سبب تو نہیں ہو, کوئی بھی چیز ذہن میں آتی. تو کیا ایسا اقدام کیا جائے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کہ انسان اپنے آپ کو مطمئن بھی رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اور ذکر سے جوڑے رکھے؟ علامہ صاحب رہنمائی علامہ صاحب جب بھی سفر آتا ہے مہینہ تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ تو بڑا منحوس مہینہ آ گیا, خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں اس کو. کیا فرمائے گا وہ ایک اہل ایمان کے لیے تو بڑے ذرائع ہیں ہدایت اور رہنمائی کے اور مطمئن ہونے کے؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ہے معاشرہ سارا کا سارا توہم پرستی کے اندر چلا گیا. وہ جو اسلام کا نور, قرآن کا نور تھا, دن بدن ہم جو ہے اس سے دور ہوتے گئے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سارے کے سارے جوگی ہم پر غالب آتے رہے. جوگی غالب آ گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے معاشرے کو ایک وہمی بنا کے رکھ دیا اور ایک پورے معاشرے کو مقید بنا کے رکھ دیا. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور. دیکھیں ابھی علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ قبرستان کی مٹی کو, اچھا تمہیں ان کے کپڑے تو بڑے برے لگتے ہیں لیکن ان کا جو جمع کیا ہوا مال ہے, سونا چاندی گھر فلانا ٹمکانا, اس کو بھی پھینک کے آؤ کہیں, یہ بھی میت کا ہے. اس کو تو تم لڑ رہے ہوتے اس کے لیے, وہ تو اس میراث کے لیے لڑ رہے ہوتے. کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو, بولا بھائی یہ سونا بھی اسی ماں کا, اچھا یہ سونا بھی اسی ماں کا اترا ہوا نا, اس سونے کو تم چھوڑو. بولا نہیں یہ تو تقسیم کرو فوراً بھائی. یہ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہ تو امی مجھے کہہ کے گئی تھی, تو امی نے پہلے بول دیا تھا میرے لیے. تو یہ ساری کی ساری بیکار قسم کی چیزیں جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہر مہینے کے اندر ویسے تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں. ہمیشہ صدقات کرنا چاہیے, ہم نے ذکر کیا, اس مہینے کے اندر بھی کریں. اور پھر اس مہینے کے اندر اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کے آراز, حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. یار جن مہینوں کے اندر بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں, پیر میرڈ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے آراس بنائے جا رہے ہیں. ان کی برکات کا مہینہ ہے یہ, ان کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اور دوسرا بڑا خوبصورت ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ استقبال ربیع الاول کا مہینہ, بہاریں آنے والی ہیں, رحمتیں آنے والی ہیں. اس کے بجائے آپ توہم پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں بلکہ خوش ہو کر یہ جو غموں اور دکھوں اور تکلیف کے اندر ہم نے گزارا, آپ اندازہ کریں کہ 1 ملین آدمی دنیا سے اٹھ گیا اچانک اور پتہ بھی نہیں چلا. ان غموں کو دور کرنے کے لیے اللہ ہمیں ربیع بہار عطا فرما رہا ہے. ربیع الاول مبارک مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیے گا جیسے ربیع الاول کا چاند ہوگا آپ کو دنیا کے اندر بہاریں اور رونقیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت اچھی بات. دیکھیں یہ پازیٹیو بات ہے, ایک بہت خوبصورت بات, حوصلہ افزا بات. علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو بہت سی تشکیک اور بہت سے اوہام اور بہت سی چیزیں کنفیوژنز دور ہو جاتی. ایک سوال اور, ہماری بہنیں بھی ضرور سنتی ہیں اس پروگرام کو اور تمام ہی کے لیے سوال بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا حضرت کہ حاملہ عورت کو بھی میت کے قریب جانے سے روکا جاتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے ہونے والا اس پر اثر انداز ہوگا. اچھا پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی کہ بچے کی ولادت کے بعد جو 40 دن کا عرصہ ہے اس میں بھی خواتین پہ بڑی پابندی لگائی جاتی ہے, آپ نے فلاں جگہ نہیں جانا ہے, آپ فلاں جگہ نہیں جائیں. یہ جو ایک چیز ہے, کیا میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جیسا کہ ہم نے توہمات کا ذکر کیا, یہ انہی توہمات میں سے ایک توہم ہے. اچھا شریعت میں اس کا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حاملہ خاتون کے لیے جو ایک طبیب کی طرف سے, ڈاکٹر کی طرف سے احتیاطیں ہوتی ہیں کہ آپ نے آرام کرنا ہے یا جو بھی اس کی چیزیں, اس پہ وہ عمل کرے گی یقیناً. لیکن شرعی حوالے سے اس کا یہ کہ اگر وہ کہیں جائے گی تو اس کے بچے کو نقصان ہو جائے گا, یا جو ہے وہ جو
ولادت کے بعد کے ایام میں اس میں کوئی نقصان ہوگا؟ ایسا کچھ شریعت نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا اسی طرح سورج گرہن کے حوالے سے ہاں، چیزیں یہ بھی آتی ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی حمل کے دوران بچے پہ کوئی اثر آ جائے گا، تو وہ موجودہ سائنس بھی اس سے منع کرتی ہے، شریعت نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اور اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یہ کہتے تھے، حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تھا تو لوگوں نے کہا سورج گرہن ہوا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس کا رد کیا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ اس طرح کی جتنی رسمیں اور رسومات ہیں وہ یقیناً ہماری اپنی وضع کردہ ہیں، ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک کسی کو، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی بات صحیح بھی نکل جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ چیزیں تو مطلب اپنے اندازے سے جوڑتے ہیں، اچھا، اٹکل پچو سے جوڑتے ہیں، کچھ ان کا ہوتا ہے کہ جنات ان کو لا کر دیتے ہیں تو یہ مکس کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک عام بات ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے کبھی ایک نکلے گی کبھی دوسری نکلے گی۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی ایک تجربہ ہو جائے تو وہ اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے کیا تھا تو ایسا ہوا تھا، تو اس لیے اگلا بھی ایسا ہی کرے۔ تو یہ ہمارا ایک پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ کسی بھی رسم کا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری رسموں کی بنیاد جو ہے نا اللہ سے دوری پر ہے، یعنی وہ جو جتنے کاہن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا اللہ کے پاس نہیں جانا، اللہ کے پاس نہیں، میں سارے مسائل حل کروں گا، مجھے غیب کا علم ہے۔ حضور نے کہا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ اپنے نبیوں میں سے وہ جسے عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ ہی سے دور کرنے والے تھے، بت پرستی کرنے والے اللہ ہی سے دور ہونے والے تھے۔ لیکن جب میرے حضور آئے نا تو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں، تو دعا کر میں قبول کروں گا، تو بات کر میں سنوں گا، تو التجا کر میں پوری کروں گا۔ یہ سارے بیچ کے جتنے تھے نا چیزیں یہ سب ہٹا دی گئی ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر توہم پرستی ہے تو نقصان کیا ہے؟ توکل نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، پتھر پہ بھروسہ ہے، طوطے پہ بھروسہ ہے، فالوں پہ بھروسہ ہے، فٹ پاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنا نہیں پتا، جی وہ آپ کو بالکل۔ بتا رہا ہے۔ تو یہ مطلب اس کا خطرناک پہلو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے، تبھی تو ہم نے اتنی ساری چیزیں اپنے پاس ڈھونڈ لی ہیں۔ اور یہی کرشمہ ہے، وہ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، جب اس ایک کے پاس پہنچتے ہیں تو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس ایک کا در اگر رہ جائے نا تو بندہ در در کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جس نے بت بنائے پھر ایک نہیں بنایا، 70 لاکھ بنائے کہ بھئی ہمارے 70 لاکھ معبود ہیں۔ تو جو خدا سے ہٹ جاتا ہے نا وہ اسی طرح در در محتاج ہو جاتا ہے۔ تو سارے در چھوڑ دیں، اللہ کا در تھام لیں، یہی سفر کا اور یہی ربیع الاول کا پیغام۔ کیا بات، اللہ صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ توہم جو ہے وہ توکل کے نہ ہونے کے سبب۔ بالکل، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، صحابہ کی روشن زندگیاں موجود ہیں ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی آج بھی امت کے کئی افراد توہم پرستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس میں توکل کی کمی ہے یا دین سے دوری ہے، اور یا یہ کہ ہم اتنے زیادہ توہم پرست ہو گئے کہ ہر چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا ہو گیا تھا تو میں بیمار ہو گیا، یوں ہو گیا تو کاروباری نقصان ہو گیا۔ کیا فرمائیے گا، رہنمائی کے طور پر میں چاہتا ہوں پیغام دیجیے گا۔ یہ آپ نے خوبصورت فرمایا، علامہ صاحب نے خوبصورت ذکر فرمایا کہ توکل آج ہمارا کمزور ہو گیا ہے، ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، ہم سنت سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے اس دور کے اندر بھی 21ویں صدی کے اندر لوگ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے طوطے والے سے جا کر فال نکال رہا ہے اور اپنی قسمت کا حال اس سے پوچھ رہا ہے۔ جس غریب کے منہ کے اندر ساری روڈ کی مٹی جا رہی ہے، اگر قسمتوں کو بدلنا یا طوطوں کی فالوں سے کوئی فال نکالا تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدل لیتا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا، اپنے آپ لے لیتا۔ یعنی کوئی عقل و شعور کی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا ڈال دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر محراب و منبر سے، علماء سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گلی گلی کے اندر، ہر گلی کے نکڑ پر بابے بیٹھ گئے، ہر گاؤں کے اندر بابے بیٹھ گئے۔ وہ جس انداز سے ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا، حضور خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، حضور داتاری حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات کو آپ پڑھیں، آپ اتنی پاکیزہ، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنت اور قرآن اور سب چیز انہوں نے فرمایا کہ تصوف یا کوئی بھی چیز ہے
فرمایا ہر چیز نیچے ہے، سب سے پہلے قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کے سانچے پر جو چیز آئے گی اس کو ہم تصوف کے دیکھیں گے، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، بہت اچھے بات. جی 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 فرمائیے. یاد آیا مجھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس وظائف کا اور چیزوں کا ایک دفتر بھرا ہوا ہے، اللہ. لیکن اعتماد میں صرف قرآن و حدیث پہ کرتا ہوں. واہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ. بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دی ہے. آج ہم نے کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور ان توہم پرستی، اور دیکھیں ان کی تو دکانیں وہ تو لوگوں کو نفسیاتی بنائے گے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے اسلام کا، اس کو چھوڑ کر ہم ان کے پیچھے کسی صورت کے اندر نہ جائیں. خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، آپ اسلام پر عمل کریں. کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی فلانا، کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. فائدہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء. وہ جس کو جو کچھ چاہتا عطا کرتا ہے. آپ اس کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں، وہاں لو لگائیں، اس کی بارگاہ کو پکڑ لیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے. بہت اچھا. میں چونکہ چند لمحے باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں اس پر. حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی آیا تو حضور نے اسلام کی دعوت پیش کی، قبول. سرکار نے کسی کی ہاتھ کی لکیریں نہیں دیکھی، ستارے دیکھ کر نہیں بتایا. اسی طرح خواجہ صاحب کا دیکھیں اہل اللہ میں تو انہوں نے 90 لاکھ مسلمان کیے، کسی کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اور ستاروں کے حوالے سے قسمت کا حال نہیں بتایا. آج ہمارے لوگ اس بات کو کیوں نہیں محسوس کرتے کہ پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکار جو ہیں، ان کے فالوور جو ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ہم کس راہ پر چل پڑے؟ اس حوالے سے توجہ کے لیے بالکل. میں مختصر سی بات آپ کہوں گا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے خود بھی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ صرف تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. حضور علیہ السلام خود لوگوں سے یہ کہتے تھے میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. حضور یہ بتاتے تھے اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا. یعنی حضور نے یہ ہمیں سمجھایا کہ ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہیں سے اس کو مل رہا ہے، دائیں بائیں اس کو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا اللہ پچھلی دفعہ جب پیٹ میں درد تھا تو یہ جڑی بوٹی استعمال کی تھی، اس دفعہ تو مجھے آرام نہیں آیا. تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا کہ وہ بوٹی نے آرام نہیں دیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا شفا دے. تو یعنی نبیوں کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو در خدا ہے نا، اس پر جتنی مضبوطی سے آپ جمے رہیں گے. آپ 40 مسنون دعائیں بندہ ایک دن میں اگر پڑھ رہا ہو، کون سی نحوست، کون سا جادو، کون سی بد نظری، یہ سب حضور کے طریقے سے ہی مناسب. بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ صاحب تشریف لائے. علامہ صاحب بس میں ایک جملہ سے کہوں گا علامہ صاحب کی بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، حضور رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھونک کے اپنے چہرے مبارک پر، اپنے بدن پر پھونکتے تھے. کوئی چیز من شر ما خلق، من شر حاسد اذا حسد، سب کچھ فنا، سب کچھ ختم. یہی طریقہ ہے آقا دو جہاں. بہت شکریہ ادا کروں. علامہ صاحب دیکھیں کس قدر اچھے انداز میں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اس موضوع کو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں، اور کوئی نحوست نہیں ہے سفر میں، سفر المظفر ہے یہ. اس کو یاد رکھیے گا اس بات کو، اور اس میں ذکر و اذکار کریں، صدقات کریں. ویسے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، اور علماء حضرات سے رجوع کریں. اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی الجھن ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی. قرآن ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، حضور کی تعلیمات ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.